آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں معجزے کی تعریف عرض کیے چاہتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ حضرات انبیاء سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ہو جانا جو آتا نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ روئے زمین پر ظاہر ہونے والے معجزات میں سے کچھ کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کے ذہنوں میں یہ بات تجلی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے۔ عالم کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات اور معجزات سے باہر ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست اقدس میں ایک چھڑی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تو بغیر چھوئے صرف اشارے ہی سے وہ بت زمین پر گر پڑتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک طرف نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور جو درخت سامنے آتا اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی، اور میں اپنے کانوں سے اس آواز کو سن رہا تھا۔ عالم نباتات پر بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بادشاہی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھجور کا خوشہ جو لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں، میں ضرور آپ کو اللہ عز و جل کا رسول مان لوں گا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کھجور کے خوشہ کو حکم فرمایا تو وہ درخت سے اترا اور وہ چل کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو حکم فرمایا تو وہ جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا، اور یہ معجزہ دیکھ کر اعرابی ایمان لے آیا۔ ناظرین، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی جانور شکایت کرتا یا کوئی گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں اونٹ زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اونٹ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا تو مالک حاضر خدمت ہوا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم جانوروں پر رحم کیا کرو۔ اور تمہارے اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ تم اس پر بوجھ لاتے ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیک یا نور الہدی،
السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا